شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، جس ڈال پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب۔ اللہ تعالیٰ شہرت طلب کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن عزیز میں 5واں سپارہ ہے، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 38 میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ فرمایا اور وہ جو اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ اور نہ قیامت پر، اور جس کا مصاحب شیطان ہوا تو کتنا برا مصاحب ہے۔ تو کیا فرمایا کہ وہ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور قیامت پر ایمان نہیں لاتے، اور جس کا مصاحب جو ہے شیطان ہے تو وہ کتنا برا مصاحب ہے۔ اس کے تحت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جس کا مصاحب شیطان ہوا، اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا اور آخرت میں وہ بندہ جو ہے نا رسوا ہوگا۔ کیا مطلب؟ دنیا میں تو اس طرح کے وہ شیطانی کام کر کے اس کو خوش کرتا رہا، اور آخرت میں اس طرح کے ہر کافر ایک شیطان کے ساتھ آتشی زنجیر میں جکڑا ہوا ہوگا۔ اب جو شیطان کا دوست بنے گا، اس سے تعلق قائم کرے گا، تو وہ دنیا میں بھی جو ہے پریشان اور ذلیل و رسوا ہوگا، اور آخرت میں بھی اس کا یہی انجام ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں شہرت طلب کرنے کے حوالے سے کیا آتا ہے؟ تو یاد رکھیں شہرت طلب کرنا یہ ہوتا ہے کہ اپنی شہرت کی کوشش کرنا، یہ طلب شہرت کہلاتا ہے۔ یعنی ایسے افعال کرنا، جان بوجھ کے اچھے کام یا کوئی بھی ایسا عمل کرنا، اور نیت یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے ذرا مشہور ہو جاؤں، میں لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاؤں، مجھے شہرت حاصل ہو جائے، یہ طلب شہرت ہے۔ اس کی قرآن کریم میں مذمت فرمائی، اور حدیث سنیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے گا۔ یعنی وہ چاہے حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، وہ افطاریاں کروا رہا ہے، وہ مدارس بنا رہا ہے، یہ یاد رکھیں وہ مساجد تعمیر کروا رہا ہے، لیکن کس لیے یہ عمل کر رہا ہے؟ طلب شہرت، میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں کہ حاجی صاحب نے اتنے حج کیے، تو حاجی صاحب نے اتنے مدارس بنائے، اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں۔ تو نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کام وہ اچھے کر رہا ہے، نیکی کے کام، اتنا مال اتنی دولت لگا رہا ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ اس بندے کو ذلیل کر دے گا۔ اور فرمایا جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا، ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اللہ قیامت کے دن اس کے عیب لوگوں پر ظاہر فرما دے گا، اس کے گناہوں کو لوگوں پر ظاہر فرما دے گا۔ جہاں پر بیٹا بھی ہوگا، والدہ بھی ہوں گی، دوست بھی ہوں گے، بیوی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، اور ٹیچرز بھی ہوں گے، ان سب کے سامنے اس بندے کے عیبوں کو کھول دیا جائے گا۔ جو کیا کرے گا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں لوگوں میں مشہور ہونے کی نیت سے نیک عمل کرنے سے محفوظ رکھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کوئی اسلامک ویڈیو بنائے یا تلاوت کی بنائے، یا اپنے بچے کو قرآن حفظ کروائے اور اس کی تلاوت ریکارڈ کرے
اور کہے کہ میرا بچہ لوگوں میں مشہور ہو جائے اور پھر لوگ مجھ سے بھی ملے، میں بھی مشہور ہو جاؤں گا، اس طرح کے جو اعمال ہیں یہ وہ مشہور تو ہو جائے گا لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا، اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں طلب شہرت جو ہے نا نہایت ہی مذموم عمل ہے جس کو شریعت پسند نہیں کرتی، بلکہ بعض اوقات تو یہ گناہ اور حرام تک بندے کو لے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ان کاموں میں نہیں ہے، چاہے جتنی مرضی بڑی نیکی وہ کر لیں۔ تو میرا ہر عمل تیرے واسطے ہو یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ یاد رکھیں شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، کہ اپنے آپ کو سمجھایا کریں کیا انسان شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، جس ڈال پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ یعنی جو شہرت پہ جس کی بنیادیں بنی ہیں کھڑی ہوئی ہیں وہ تو اللہ کو تو پسند ہی نہیں ہے، ختم ہو جائے گی زندگی ساری۔ اگر ساری زندگی نیکی کے کام اس لیے کیے ہیں کہ میں لوگوں کے اندر مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھے MNA کہیں، چیئرمین کہیں، وزیر اعظم کہیں، وزیر اعلیٰ کہیں، ڈپٹی کہیں، پولیس آفیسر کہیں، تو مجاہد کہیں، مجھے حافظ قرآن کہیں، عالم دین کہیں، اس لیے اگر سارے نیکی کے کام کیے ہیں تو یہ فضول ہیں، ختم ہو جائیں گے سارے۔ اس کے متعلق ایک واقعہ آپ سماعت کریں۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس سے پہلے سن لیں یہ واقعہ کس میں لکھا ہے۔ یہ ہے الروض الفائق کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 17 ہے، اس میں یہ کتاب واقعہ جو ہے نا موجود ہے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ایک اسلامی بھائی تھا جو کہ مجھ سے بہت ہی پیار کرتا تھا، ہر دکھ سکھ میں مجھ سے ملاقات کرتا ہے، میں اسے انتہائی عبادت گزار، تہجد گزار اور اللہ کی بارگاہ میں رونے والا سمجھتا تھا۔ میں نے کچھ دنوں تک اسے اپنے ساتھ ملاقات کرتے نہیں پایا، تو جب میں نے اس کے متعلق معلوم کیا کہ وہ مجھ سے ملنے نہیں آ رہا، ملاقات نہیں کرنے آ رہا، کیا وجہ ہے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ بے حد کمزور ہو گیا ہے۔ میں اس کے گھر کی معلومات حاصل کی، اس کے گھر گیا اس سے ملنے کے لیے، دروازے پر دستک دی تو اس کی بیٹی نے دروازہ کھولا۔ اجازت ملنے کے بعد میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ گھر کے درمیان میں بستر پر لیٹا ہوا ہے، چہرہ سیاہ ہو چکا ہے، آنکھیں نیلی ہو چکی ہیں اور ہونٹ موٹے ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا اے میرے بھائی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے دوسری مرتبہ یہی تلقین کی تو اس نے مجھے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا، لیکن دوبارہ اس پر پھر غشی طاری ہو گئی۔ جب میں نے تیسری مرتبہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کی تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہنے لگا اے میرے بھائی منصور، اس کلمہ کے اور میرے درمیان رکاوٹ کر دی گئی ہے، اس کلمہ اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی، یعنی مجھ سے کلمہ بھی نہیں پڑھا جا رہا۔ بعض اوقات ایسا یہ نا غشی بار بار طاری ہو رہی کہ بہت زیادہ بندے کو کمزوری ہو جاتی ہے، اور جب کوئی بلاتا ہے تو بندہ ایسے آرام آرام سے بات کرتا ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتی، اتنی کمزوری ہو گئی۔ تو فرمایا کلمہ تو پڑھ، تو انہوں نے عرض کیا کہ رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے۔ تو حضرت منصور فرماتے ہیں میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہاں گئی تمہاری وہ نمازیں، تمہارے روزے، تہجد کا قیام، راتوں کا قیام؟ تو وہ حسرت سے کہنے لگا اے میرے بھائی میرے یہ سب اعمال اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھے۔ اس نے کہا تو اتنا بیمار ہو گیا ہے، تو تہجد گزار، نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ تو اس نے کہا کہ میرے یہ سب اعمال اللہ کے لیے ہے ہی نہیں تھے، بلکہ میں یہ تمام عبادتیں شہرت کے لیے کیا کرتا تھا تاکہ لوگ مجھے نمازی، روزے دار، تہجد گزار کہیں، اور میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر الہی کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ میں لوگوں کی نظر میں بہت نیک تھا، لیکن جب میں تنہائی میں ہوتا تھا دروازہ بند کر لیتا تھا، برہنہ ہو کر، کپڑے اتار کر شراب پیتا اور نافرمانیوں
سے اپنے رب کا مقابلہ کرتا ہے۔ ایک عرصے تک میں اسی طرح کرتا رہا، یعنی نیکیاں بھی کر رہا اور یہ حرام کام بھی کر رہا تھا۔ پھر ایسا بیمار ہوا کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ قرآن پاک لے کر آؤ، اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے قرآن شریف کے ایک ایک حرف کو پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب میں سورہ یاسین تک پہنچا، یعنی اس نے 22 سپارے جو ہیں نا انہوں نے مکمل کر لیے، اور 23واں سپارہ یعنی 22ویں سپارے کے آخر میں سورہ یاسین شریف آ گئی تو فرماتے ہیں کہ یاسین شریف کو بلند کر کے بارگاہ الہی میں یوں عرض کیا، اے میرے اللہ، اس قرآن عظیم کے صدقے مجھے شفا عطا فرما دے، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیماری سے شفا عطا فرما دی۔ جب میں شفا یاب ہوا تو دوبارہ وہی فضول کام کرنا شروع ہو گیا، وہی گناہ والے اور حرام کام کرنا شروع ہو گیا۔ شیطان لعین نے مجھے وہ عہد بلا دیا جو میں نے اپنے رب سے کیا تھا۔ ایک وقت گزرتا رہا، پھر میں گناہ کرتا رہا، پھر اچانک اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس میں نے موت کے سائے دیکھے، تو گھر والوں سے کہا کہ مجھے میری عادت کے مطابق مکان کے درمیان میں لٹا دو۔ میں نے قرآن شریف منگوا کر پڑھا اور بلند کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، اس کی عظمت کا واسطہ جو اس کتاب کے اندر الفاظ موجود ہیں یعنی قرآن، مجھے اس مرض سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور دوبارہ اس بیماری سے مجھے پھر شفا عطا فرما دی، لیکن میں پھر اسی طرح نفسانی خواہشات اور نافرمانیوں میں پڑ گیا، یہاں تک کہ اب دوبارہ اسی مرض میں مبتلا یہاں پر تمہارے سامنے موجود ہوں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ اس مرتبہ پھر مکان کے درمیان میں مجھے لٹا دو اور مجھے قرآن شریف دے دو، تو لیکن جب میں اس مرتبہ پڑھنے لگا ہوں تو میں ایک حرف بھی نہیں پڑھ سکا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر سخت ناراض ہے۔ میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کے عرض کی، یا مالک و مولا، اس مصحف شریف کی عظمت کا صدقہ مجھ سے اس مرض کو دور فرما دے۔ تو مجھے غیب سے ایک آواز آئی جو ان الفاظ میں تھی۔ وہ آواز کیا تھی؟ جب تو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے، تنگی میں جاتا ہے، تو اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی یاد کرتا ہے۔ جب مصیبت میں پھنس جاتا ہے یا بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ تو یہی آواز آئی، جب تو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اور جب تندرست ہوتا ہے تو پھر گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جب تک تکلیف میں مبتلا رہتا ہے تو روتا رہتا ہے، اور جب قوت یعنی طاقت حاصل کر لیتا ہے تو برے کام کرنے شروع ہو جاتا ہے۔ کتنی ہی مصیبتوں اور آزمائشوں میں تو مبتلا ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے تجھے ان سب سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے منع کرنے اور روکنے کے باوجود تو گناہوں میں ڈوبا رہا اور عرصہ دراز تک یہ برے اعمال کرتا رہا۔ کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل مند اور سمجھدار تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تو گناہ کرتا رہا اور تو باز نہ آیا، اور تو نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی کیا اور پھر وعدے کو توڑ بھی دیا، بلکہ ہر بھلی اور اچھی بات کو تو بھول چکا۔ اس جہان فانی سے منتقل ہونے سے پہلے جان لے کہ تیرا ٹھکانہ قبر ہے، جو ہر لمحہ تجھے موت کی آمد کی خبر سنا رہی۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار جو اس کے دوست تھے اس کے پاس گئے تھے، فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں اس سے اس حال میں جدا ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کہ جب اس کی یہ کنڈیشن دیکھی ہے، ہم جب کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں تو اس طرح کے حالات دیکھتے ہیں تو بندہ دکھ میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی ایسی کیفیت کہ ایک مرتبہ بھی توبہ کی، 2 مرتبہ بھی کر لی، لیکن اب وہ بار بار یہ عمل کر رہا تھا۔ اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ مذاق بنایا ہوا اس نے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے آنسو بہہ رہے تھے اور ابھی گھر کے دروازے تک بھی نہ میں پہنچا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ شخص انتقال کر چکا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے روزے دار اور راتوں کو قیام کرنے والے برے خاتمے سے دنیا سے جاتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان پر فرمانا
اور ہم جب دنیا سے جائیں تو سچی اور ہم نے توبہ کی ہو۔ اس کے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ان پر اپنی شایان شان تجلی فرمائے گا۔ اس وقت ہر امت گھٹنوں کے بل کھڑی ہوگی، گھٹنے زمین پر لگائے ہوں گے اور سب اس طرح کھڑے ہوئے ہوں گے۔ سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا ان میں ایک قرآن کریم کا حافظ ہوگا، دوسرا اللہ کی راہ میں مارا جانے والا شہید ہوگا، اور تیسرا مالدار ہوگا جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حافظ سے فرمائے گا، کیا میں نے تجھے اپنے رسول پر اتارا ہوا کلام نہیں سکھایا تھا؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں اے میرے رب۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، پھر تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا رب میں دن رات اسے پڑھتا رہا، دن رات اس کی تلاوت کرتا۔ اللہ زبر ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تیرے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں شخص قاری قرآن ہے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا، پتہ چلے لوگوں کہ میں قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہوں، لوگ میری تعریفیں کریں۔ اور وہ ویڈیوز ریکارڈنگ صرف اسی نیت سے کر رہا ہے، ریاکاری کے لیے، طلب شہرت کے لیے، مشہور ہونے کے لیے۔ پھر مالدار کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھ پر اپنی نعمتوں کا دروازہ نہ کھول دیا تھا؟ کیا تجھے میں نے کسی کا محتاج ہونے دیا؟ وہ کہے گا، نہیں اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو نے میرے عطا کردہ مال کا کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا اور تیری راہ میں صدقہ کیا کرتا تھا اللہ، میں غریبوں کی، محتاجوں کی مدد کرتا تھا، رمضان میں راشن بانٹتا تھا، سبیلیں لگاتا تھا، لوگوں کو گھروں تک ان کا راشن پہنچاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے، تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بہت سخی ہے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا، آخرت میں اب تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح پھر راہ خدا میں، اب یہ دیکھیں اس نے تو جان ہی دے دی اپنے اس بندے نے، جو شخص اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا، تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا، مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تو میں تیری راہ میں لڑتا رہا اور بالآخر میں نے جان دے دی۔ اب اس سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک بندے نے جان ہی دے دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بہت بہادر ہے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ اللہ کی مخلوق کے وہ پہلے 3 افراد ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایک بندے نے اپنی جان دے دی ہے، اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، جان اس نے قربان کر دی اللہ کی راہ میں، لیکن ساتھ میں اس کی نیت کیا تھی کہ میں لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھے مجاہد کہیں۔ اسی طرح حافظ رات کو بھی دن کو بھی قرآن پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھا رہا ہے، اور نیت اس کی کیا ہے کہ لوگ مجھے قاری قرآن کہیں، لوگ میری تعریفیں کریں، لوگ میرے ہاتھ چومیں۔ یہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ لوگ میرے ہاتھ چومیں، دل میں یہ طلب ہوتی ہے کہ لوگ میرے ساتھ اس طرح اس معاملے کے ساتھ پیش آئیں، میری عزت کریں، میرے آنے پر کھڑے ہو جائیں، مجھے تحفے دیں، میرے نام کے ساتھ بڑے بڑے القابات لگائیں، میری فلیکسوں کے اوپر بڑی بڑی تصویریں لگیں۔ تو اس طرح دل میں شہرت رکھنا بندے کو برباد۔ یاد رکھیں، ایک بات یاد رکھیں، پوری دنیا آپ سے خوش ہو گئی ہے نا۔ یہ کیا کرتے ہیں یہ یوٹیوبر جو ہیں، یہ انسٹاگرام پہ جو ٹک ٹوکر ہیں، یہ گانے، ڈانس، الٹ پٹانگ حرکتیں بہنوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ مشہوری ہو رہے ہیں نا، طلب شہرت کے لیے۔ اور نیکی کا کام تم اگر طلب شہرت کے لیے کرو گے تو اللہ فرما رہا ہے ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے، اور تم تو کاری حرام کام رہے، اس پر تو اور زیادہ گناہ ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ قرآن دن رات پڑھتا رہا، ہم نہیں پڑھ سکتے اتنا جتنا یہ حدیث میں جس بندے کا ذکر ہے، دن رات قرآن پڑھتا رہا، ایک سخی ہے، مال خرچ کرتا رہا،
اتنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ایک نے اپنی جان دے دی، نیکی کے کام کیے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے، میں نے ان کو قبول نہیں فرمایا، اور آخر میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، آگ میں جائیں گے۔ تو حرام کام جو ہے بدرجہ اولا بندے کو بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر نیک اور اچھا عمل اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیں، بعض اوقات اپنی نیک نامی کی فکر کی وجہ سے بندہ اپنی شہرت کا خواہش مند ہوتا ہے، یعنی وہ نیک اعمال اس لیے کرتا ہے تاکہ میں مشہور ہو جاؤں۔ 5 نمازیں پڑھ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ تو ماشاءاللہ نمازی ہے، دل میں ارادہ کرتا ہوں میں تہجد بھی شروع کر دوں تو لوگ تو میری اور تعریفیں کریں گے۔ اب یہ دیکھو ارادہ کیسا ہے شیطان کا۔ تو اس چیز سے توبہ کریں، اور یہ یاد رکھیں، اپنے آپ کو سمجھایا کریں کہ یہ چیز جو ہے یہ ختم ہو جانی ہے۔ ابھی حدیث آپ کو بتائی، قرآن پاک کی آیت، ان چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھیں تاکہ ہم اس کی جو پکڑ ہے نا اس سے بچ سکیں، شہرت کا، طلب شہرت کا ہم شکار نہ ہو سکیں۔ اور یاد رکھیں، بعض اوقات نا لوگوں کی تعریفیں نفس کو نا بڑا سکون دیتی ہیں، یہ بڑا بندے کو نا اطمینان ملتا ہے، واہ بھائی واہ، میرے آنے پر تو اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں، یہ نعرے لگ رہے ہیں میرے نام کے، تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، ایسے مجھے اتنے زیادہ پھول پہنائے گئے، میرے سامنے اتنے زیادہ تحفے رکھ دیے گئے، مجھے اتنی بڑی چیئر پہ بٹھایا گیا، سارے نیچے بیٹھے تھے، تو یہ، اور بندہ بڑا خوش ہو رہا ہے، یعنی وہ دل میں اس چیز کی خواہش رکھتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیا جائے۔ تو یاد رکھیں یہ مصنوعی چیزیں ہیں، یہ عارضی ہیں، دنیا ہے، ختم ہو جانی ہے، لیکن جب اللہ کے سامنے جاؤ گے تو وہی حال ہوگا جو حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی نیکی، وہ چاہے نماز کی صورت میں ہے، روزہ کی صورت میں ہے، قرآن کی صورت میں ہے، حج کی صورت میں ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کی صورت میں ہے، چاہے وہ حدیثیں سنانے کی، بیان کرنے کی صورت میں بھی ہے، ہر نیکی، ہر اچھا عمل اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور طلب شہرت سے اور ریاکاری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔